ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ورسولہ والائمۃ المسلمین وعامتہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نصیحت و خیر خواہی کا دوسرا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصح و خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمان حکمرانوں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے۔ دین میں نصح و خیر خواہی کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین کی جن اہم باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے اس میں مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی بات شامل ہوا کرتی تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے لیے نصح و خیر خواہی کرنے پر۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک گاہک آیا اور 300 درہم میں اپنی پسند کا ایک اونٹ خرید کر چلا گیا۔ اچانک واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اونٹ کی ایک خامی کا خیال آیا۔ سخت پریشان ہوئے اور دیوانہ وار بازار کے چکر لگانے لگے۔ ہر ایک کو خریدار کا حلیہ بتاتے اور دریافت کرتے کہ ایسے شخص کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ بمشکل تمام وہ گاہک ملا تو اس سے دریافت کیا کہ تم نے اونٹ قربانی کے لیے خریدا ہے یا سواری کے لیے خریدا ہے؟ خریدار نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اگر تو نے سواری کے لیے خریدا ہے تو اس میں ایک نقص ہے، اور نقص یہ ہے کہ اس کے اگلے پنجے میں سوراخ ہے۔ چونکہ خریدار نے اسے سواری کے لیے خریدا تھا اس لیے واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 100 درہم واپس لوٹا دیے۔ خریدار بولا ارے آپ تو خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بھائی یہ نقصان تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان کی دولت لٹ گئی تو سمجھو کہ سب کا سب لٹ گیا۔ اور پھر کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر یہ بیعت کی تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسی خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔